دوستو آج سے 4000 سال پہلے عراق کے لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہاں کا جو راجہ تھا وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں بھی ستاروں کا ونش ہوں، اس لیے میری بھی پوجا ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کا وشواس دلانے کے لیے راجہ نے کچھ لوگوں کو رکھا ہوا تھا جن کو پروہت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پروہت بھولے بھالے لوگوں کو وشواس دلاتے تھے کہ راجہ سچ میں ستاروں کا ونش ہے اور راجہ کا ہر حکم مانا جانا چاہیے اور راجہ کی پوجا بھی ہونی چاہیے، اور بدلے میں راجہ پروہتوں کو مال و دولت سے نوازتا تھا اور ان کی عزت بھی کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی پروہتوں کے خاندان میں ایک بچے نے جنم لیا جس نے انسانی تاریخ، انسانی اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نشان چھوڑ دیا۔ اس بچے نے ایسا کیا کیا، جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے۔ الذي علم بالقلم۔ اس بچے کے پتا شاہی پروہت تھے اور راجہ کے پرسنل ایڈوائزر یعنی راجہ کے صلاحکار بھی تھے، اور صلاحکار ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو بھی پوجنیہ سمجھتے تھے اور ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ ان کا خود کا ایک کارخانہ تھا جس میں وہ نئی نئی مورتیاں بنایا کرتے تھے اور اس کو لانچ کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بھی خدا ہیں، ان کی بھی پوجا پرستش ہونی چاہیے۔ اس بچے نے جب ان کے پریوار میں جنم لیا تو اس نے بچپن سے ہی ان کو یہی سب کچھ کرتے ہوئے پایا، اور آگے چل کر اس کو بھی وہ عہدہ ملنے والا تھا جو ان کے پتا کو ملا تھا۔ لیکن یہ بچہ ان لوگوں کی طرح نہیں تھا جو گھاس کے بے جان تنکوں کی طرح ادھر ہی اڑتے پھرتے ہیں جدھر ہوا ان کو اڑاتی ہے، یعنی یہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جو آنکھ بند کر کے اسی طرف چل پڑتے ہیں جس طرف زمانہ چل رہا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی اس بچے نے ان سبھی خداؤں کی تحقیق کرنی شروع کر دی جو اس زمانے میں پوجے جاتے تھے۔ اس نے سورج پر غور کیا، اس نے چاند پر غور کیا، اس نے آگ پر غور کیا، اس نے ستاروں پر غور کیا، اس نے ان سبھی خداؤں پر غور کیا جو اس زمانے میں پوجے جاتے تھے، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب کے سب خدا نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں، یہ سب کریشن ہے نہ کہ کریٹر۔ جب یہ حقیقت اور ریالٹی اس کو معلوم ہو گئی تو اس نے اپنے باپ اور تمام خاندان والوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ میرا راستہ تم سب سے الگ ہے اور میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس مہان ہستی کا نام کیا ہے؟ ان کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو مسلم بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، یعنی دنیا کی بہت بڑی تعداد ان کو اپنا رہنما اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اس پوری دنیا کو بنانے والے نے اپنا دوست کہا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنا پیغمبر چنا۔ دوستو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اور میں ان کو جھوٹا، بے بس اور کمزور سمجھتا ہوں، اور میں تو اس اکیلے خدا کی پوجا کروں گا جس نے ان سبھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس اعلان کو سننے کے بعد تمام خاندان والوں نے اور ان کے باپ نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ اگر ایک خدا کا پرچار پرسار کریں گے ان کو اس گدی سے ہاتھ دھونا پڑے گا جو ان کے باپ کے بعد ان کو ملنے والی تھی، یعنی شاہی پروہت اور شاہی صلاحکار کی گدی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے توحید کی اور ایک خدا کی دعوت دی تو ان کے خاندان یعنی پروہتوں کے خاندان کی جو شان و شوکت ہے وہ دھیرے دھیرے جانی شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک خدا کی دعوت دینے کے بعد ان کے پورے خاندان، پوری قوم کا غصہ ان پر پھوٹ پڑے گا اور حکومت کا غضب ان پر ٹوٹ پڑے گا، لیکن یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب میں حق جان چکا ہوں، اب میں ستیہ جان چکا ہوں، مجھے ستیہ کا گیان ہو گیا ہے اور میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا پرستش کرنے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اور میں تو اسی ایک خدا کی پوجا کروں گا جس نے مجھے اور اس پورے برہمانڈ کو پیدا کیا ہے۔ اس دعوت کے بعد پورے دیش کے اندر کوئی دوست ان کا باقی نہ رہا، سب نے اپنے اپنے رشتے ان سے ختم کر لیے، کوئی ایسا انسان نہ رہا جو ان کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ سکتا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف نہیں بیٹھ گئے بلکہ انہوں نے ایک خدا کا پرچار پرسار کھلم کھلا کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے باپ نے ان کو بے دخل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سارے دوست اور رشتہ دار سب کے سب دشمن ہو گئے، اور ان سب نے مل کر وہاں کے بادشاہ نمرود سے شکایت کی۔ نمرود نے ان کے سامنے دو آپشن رکھے کہ یا تو اس دعوت کو بند کر دیا جائے تو ان کو زندہ رہنے کا حق ہے، اگر ایسا نہ کیا تو ان کو سب کے سامنے زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پل نہیں لگا سوچنے کے لیے کہ انہیں کون سا وکلپ، کون سا آپشن چننا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جب حق معلوم ہو گیا ہے، مجھے ستیہ کا گیان ہو گیا ہے تو میں اس آواز کو، اس دعوت کو دینا بند نہیں کروں گا، چاہے مجھے جان سے مار دیا جائے، چاہے مجھے سب کے سامنے جلا دیا جائے۔ ان کو پکڑ لیا گیا اور 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی ان کو آگ میں جلانے کے لیے۔ دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
ان دوستوں کی دوستیوں پر چھری چلا دی تھی جنہوں نے حق ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مال و دولت اور اس عزت پر چھری چلا دی تھی جو ان کو ملنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عہدے اور اس منصب اور اس جاب پر چھری چلا دی تھی جو ان کو ملنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کی محبت پر چھری چلا دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کی محبت پر چھری چلا دی تھی صرف اللہ کی خاطر۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی محبت پر بھی چھری چلا دی آگ میں کودنے کا فیصلہ کر کے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے اس وقت ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم چاہو تو ہم زور کی بارش برسائیں گے اور یہ ساری آگ بجھ جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو حق جانتے تھے وہ یہ تھا کہ صرف ایک اللہ سے مدد مانگی جانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج وہ جملہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں کر پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔